بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. آج کے ہمارے سبق کا موضوع ہے سراقہ بن مالک کا راستے میں پہنچنا اور اس کے گھوڑے کا زمین میں دھنسنا. آگے بڑھتے تو قریش کے قاصدوں میں سے سراقہ بن مالک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں پھر رہا تھا یہاں تک پہنچ گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور سراقہ گر پڑا مگر پھر سوار ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن کی آواز سنی. اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار پیچھے مڑ کر اس کو دیکھتے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف التفات ہی نہ کیا. جب یہ زیادہ قریب آ گیا تو اس کے گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین کے خشک اور سخت ہونے کے باوجود قریب گھٹنوں تک اتر گئے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا اور سراقہ دوبارہ زمین پر گر پڑا. اب ہر چند گھوڑے کا نکالتا مگر وہ نہیں نکلتا. مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے گھوڑا وہاں سے نکل آیا. جب گھوڑے کے پاؤں زمین سے نکلے تو پاؤں کی جگہ سے ایک دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا. اس کو دیکھ کر سراقہ اور بھی زیادہ شش زدہ رہ گیا اور نہایت عاجزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے توشہ اور موجود سامان اونٹ وغیرہ پیش کرنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہ کیا اور فرمایا جب تم اسلام قبول نہیں کرتے تو ہم بھی تمہارے اونٹ وغیرہ قبول نہیں کرتے. بس اتنا کافی ہے کہ تم ہمارے حال کو کسی سے بیان نہ کرو. سراقہ ادھر سے واپس ہوا اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خطرہ ہو سکتا تھا اس وقت تک کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا. سراقہ کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف. کچھ دنوں بعد سراقہ نے ابو جہل سے اس واقعے کا ذکر کرنے کے بعد چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے ابو حکم، لات کی قسم، لات ایک بت کا نام ہے کہ جس کی قریش پوجا کرتے تھے، اگر تم اس گھوڑے کے زمین میں دھس جانے کا مشاہدہ کرتے تو تمہیں اس بات میں شک کی گنجائش نہ رہتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. میری رائے میں تمہیں لازم ہے کہ ان کی مخالفت سے خود بھی اجتناب کرو اور لوگوں کو بھی منع کرو، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں ان کی کامیابی کے نشانات اس طرح چمک جائیں گے کہ تمام انسان اس کی تمنا کریں کہ کاش ہم ان سے صلح کر لیتے. یہ عربی کے اشعار ہیں جو سراقہ نے پڑھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معبد اور ان کے خامد کا اسلام. راستے میں ایک عورت معبد بنت خالد کے مکان پر گزر ہوا. ان کی بکری جو بالکل دودھ نہ دیتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیر دیا تو دودھ سے بھر گئے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا. اور یہ برکت اسی طرح جاری رہی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے رخصت ہوئے تو معبد کا خامد آیا. بکری کے دودھ کے متعلق یہ عجیب واقعہ دیکھ کر حیران رہ گیا. سبب پوچھا تو معبد نے کہا کہ ایک نہایت شریف و کریم جو ان کے ہاتھوں کی برکت ہے. خامد یہ سن کر کہنے لگا باخدا یہ تو وہی مکہ والے بزرگ معلوم ہوتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد ان دونوں نے بھی ہجرت کی اور مدینہ پہنچ کر مسلمان ہو گئے. نزول قبا. یہاں سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچے. یہ مدینہ کے قریب ایک مقام ہے. انصار کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خبر پہنچی روزانہ استقبال کے لیے بستی سے باہر آتے تھے. اس روز بھی ہنستے دستور انتظار کر کے واپس ہو گئے تھے کہ یکایک ایک آواز سنی گئی کہ جن کا انتظار تھا وہ تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتا دیکھ کر سب نے جوش مسرت سے استقبال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا نے 14 روز میں قیام فرمایا. 14 روز قبا میں قیام فرمایا. اسی عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں ایک مسجد کی بنیاد ڈالی اور یہ سب سے پہلی مسجد ہے جو اسلام میں بنائی گئی تھی. ایک روایت میں نے مطالعہ کیا تھا کہ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ نماز جمعہ بھی ادا کی تھی اور وہاں پر اب مسجد جمعہ کے نام سے ایک مسجد بھی ہے.
تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا منظر۔ اب اگر ہم اسی منظر میں ذرا کھو کر، اور اسی منظر میں تخیل میں اسی منظر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ لمحات اور وہ کیفیات اور وہ دور اور وہ تخیل کے زیر سایہ ہم تھوڑی اپنے ذہن کو اسی منظر میں اور اس منظر کشی کو اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کس قدر خوبصورت اور کس قدر حسین منظر اور وہ لمحہ ہوگا، اور کس قدر رشک کرتا ہوگا آسمان، اور کس قدر خوبصورت اور آم، رشک والی وہ جگہ ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوں گے۔ اور دیکھیں وہ منظر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، لوگ واپس جا رہے تھے کہ یکا یک آواز سی سنی گئی کہ جن کا انتظار تھا وہ تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتا دیکھ کر سب نے جوش و مسرت سے ان کا استقبال کیا۔ اور وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار اس وقت صادق آتے ہوں گے: وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْنٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر خوبصورت کیفیات، لمحات، اور اس قدر خوبصورت انداز میں تشریف لانا، اور پھر وہ کس قدر خوبصورت لوگ ہوں گے، وہ کس قدر حسین منظر ہوگا، اور آسمان ان پر رشک کرتا ہوگا، وہ کس قدر حسین مجمع ہوگا، اور بچے ہوں گے جس میں چھوٹے بچے اور بڑے اور مطلب بزرگ، نوجوان، وہ کس قدر حسین ایک لمحہ ہوگا۔ دنیا کی تمام تر خوشیاں ایک طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں آنے کی خوشی، ایسی خوشی کی کوئی مثال تاریخ میں موجود بھی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے کی جو خوشی تھی، اس خوشی پر دنیا کی کوئی بھی خوشی غالب نہیں آ سکتی، اور وہ ایسا ہی منظر اور ایسا ہی لمحہ ہوگا کہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات بھی، یعنی کہ فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تشریف لانے کو یقیناً یقیناً جو ہے وہ اظہار مسرت کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اعجاز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہر ایک کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت از خود پیوست ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کو اشارہ کیا، یعنی کہ ہم جن چیزوں کو ہمارے سرپرست ادارے کے مدیر بھی ہیں اور سرپرست بھی ہیں، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ ہم جن چیزوں کو بے جان سمجھتے ہیں وہ چیزیں دراصل بے جان نہیں ہیں، چاہے وہ درخت ہیں، پہاڑ ہیں، اور وہ کچھ بھی ہیں۔ کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ احد پہاڑ پر تشریف فرما تھے، اور احد پہاڑ جو ہے نا ایسے ہلنے لگا جیسے زلزلہ آ رہا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پر وہ ویسے نہیں ہلنے لگا تھا، حالانکہ وہ ادب بھی اس کے اندر تھا، ادب کا تقاضا بھی تھا، مگر وہ کیوں ہل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں جھوم اٹھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پاؤں مبارک جو ہے وہ مار کر فرمایا کہ اے پہاڑ تھم جا، رک جا، اے احد پہاڑ، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ ہم جن چیزوں کو بے جان سمجھتے ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا ہے، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے شعور کی نعمت دی ہے، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے جان رکھی ہے کچھ نہ کچھ، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ پڑھیں گے آگے کی کتنے واقعات ہیں، کتنے واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت راستے میں سلام کیا کرتے تھے،
پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے۔ جب ابو جہل اپنے ہاتھوں میں کنکریاں لے کر آیا کہ بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے ہاتھوں میں کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا یہ کنکریاں خود بول اٹھیں۔ اور ایک مرتبہ ایک اعرابی آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے مان لوں کہ آپ نبی ہیں؟ اگر آپ اس درخت کو بولتے ہیں تو یہ چل کر آ جاتے تو میں گواہی دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو اشارہ کیا، وہ زمین چیرتا ہوا آ گیا، اور وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھجور کا تنا یاد کریں کہ شروع شروع میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے پاس جب انہوں نے کھجور کے خشک تنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر بنایا، جس سے ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی باتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں اور احادیث مبارکہ اور سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تبلیغ دین اور اشاعت دین کی تبلیغ دیا کرتے تھے اور لوگوں کے دلوں کی اصلاح کیا کرتے تھے، وہ دن اگر وہ وقت اور وہ لمحات کو یاد کریں تو وہ خشک تنا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دن کی مناسبت ہوئی، اور اس کچھ دن کی مناسبت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اس طرح سے برداشت نہ ہو سکی اور وہ رو پڑا، اور وہ ایسے پھوٹ پھوٹ کر رایا کہ اس کے رونے کی ہچکیوں کی آواز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سنی۔ جب چند دن کے بعد ایک دوسرا ممبر تیار کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کیا اس بات کو تو پسند کرتا ہے کہ جنت میں تجھے، جنت میں تو ایک درخت ہو تیرا؟ تو یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور انسیت اور الفت کی باتیں، عقیدت کی باتیں، کہ اللہ تعالی نے جس طرح والدین کے دل میں اولاد اور اولاد کے دل میں والدین کی محبت اللہ تعالی ڈال دیتے ہیں، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا ارشاد ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اپنے والدین اور اولاد اور اس کے مال سے زیادہ بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو، اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، عقیدت کا دعویٰ کرتے ہیں، الفت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر ہمارا ہر عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برعکس ہے۔ اور سیرت ایک ایسی واحد چیز ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد، جس کو جاننے کے بعد، جس کو سننے اور سمجھنے کے بعد، سیرت کا یہ اعجاز ہے کہ ہمارے دل میں اس پر عمل کرنے کا خود بخود داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ اور سیرت ایک ایسی واحد چیز ہے کہ جس کو پڑھنے اور جاننے کے بعد ہمیں قرآن کی بھی سمجھ آتی ہے، حدیث کی بھی سمجھ آتی ہے اور فقہ کی بھی سمجھ آتی ہے، اور سیرت ہمارے اندر اور ہمارے باہر خود بخود اس کا عمل ہوتا ہے ہمارے جسموں پر، ہمارے بشرط یہ کہ اگر ہم سیرت کو دل و جان سے اور ایسے انداز سے پڑھیں کہ ہم یہ سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل میرے لیے ہی ہے، اور اس کا مخاطب میں ہی ہوں۔ تو پھر دیکھیں کہ جو خوشی اور جو جذبات اور احساسات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر مدینہ منورہ کے لوگوں کو ہوئی، وہ خوشی اور وہ احساسات و جذبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور الفت کا وہ تقاضا ہمارے دلوں میں بھی پیدا ہوگا، اور جب ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا تو عمل کیوں نہیں ہوگا؟ ہمارا دل سخت نہیں رہے گا، ہمارا اخلاق، ہمارا مزاج، ہمارا لہجہ، ہمارا رویہ، ہمارا انداز، ہمارا کردار وہ نبوی ہوگا، وہ محمدی ہوگا۔ تو اسی لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، سچی عقیدت، صحیح معنوں میں اتباع کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی محبت، عقیدت اور اتباع کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں قیامت میں، بروز حشر اور جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنائے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جگہ عطا فرمائے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت
سے مستفید ہوتے رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دندان مبارک سے نکلنے والا نور ہے اس سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔